بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ رشتے کی ہو، چاہے وہ کامیابی کی ہو یا کہ نوکری کی ہو۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ تمام پریشانیوں کے لیے تیر بہادر وظیفہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر سارے دروازے ناکامیوں کے کھل چکے ہیں، آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی۔ رات کے ٹائم خاص طور پر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، پریشانیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیوں اتنے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ گھر کے خرچے، گھر کا کرایہ، کسی کا گھر نہیں بنا، کسی کے بچوں کی پڑھائی، کسی کے بچوں کے اخراجات، ساری پریشانیاں رات کے ٹائم آپ کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی سہارا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر کوئی اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے۔ آج کا وظیفہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، جو ہر درد سے ٹھکرائے جا چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کی قسمت بدلنا ناممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ اسم اعظم بتانے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یقین مانیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ غوث پاک کا وظیفہ ہے جو 3 مہینے پہلے میں نے بڑی مشکل و دیوانگی کی کیفیت میں خود حاصل کیا۔ میں نے بہت سارے وظائف کر کے دیکھ لیے، لیکن زندگی کے حالات بدستور بگڑتے جا رہے تھے۔ پھر جب میں نے اس وظیفے کو رات کے اس پہر، جب مجھے پر بہت پریشانیوں کا غلبہ تھا، میں بہت پریشان تھی، یہ وظیفہ میں نے اس ٹائم کیا۔ یہ وظیفہ آپ کی غربت کو ایسے ختم کرے گا جیسے سورج نکلنے کے بعد رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے میں ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کو ہر مسئلے سے بچائے رکھے گی، ہر مصیبت سے بچائے رکھے گی۔ اس پر مداوت کرنا، اس پر یقین اور پرخلوص کے ساتھ اس کو پڑھنا، آپ کو ہر مسئلے سے پہلے ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کے ہر کلام میں بہت برکت ہے اگر یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو۔ سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں اس وظیفے سے یا اس سبق سے ضرور پوری ہوں گی۔ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کوئی طاقت ہے جو آپ کو ہر مصیبت، ہر بلا سے بچا رہی ہے۔ بس اپنی ناکامیوں کا رونا چھوڑیں اور اس راز کو اپنائیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کلمے کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ اس کلمے کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے، ایمان ملا ہے، ہمیں ساری دولت اسی کی بدولت ملی ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے بے سہاروں کو سہارا دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، گناہوں کی توبہ قبول کروائی۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھ لیا، جس نے اس کو دل سے پڑھ لیا، وہی اصلی سکون کا باعث بنتا ہے اور اس کا دل اطمینان میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کو تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کا رازق ہے، اللہ پاک آپ کا محافظ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ خزانہ ہے جو جتنا زیادہ دہرایا جائے گا آپ کے تمام مسائل اسی کے ذریعے حل ہوں گے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، عمل یہی ہے کہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف ہر دعا، ہر عبادت کے شروع میں پڑھنی چاہیے۔ درود شریف قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، جس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ جلد قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھنا ہے۔ آپ کی دل بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل سے بھی اس کی تصدیق کریں۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھنا ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 21 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی پریشانیوں کا
دل میں رکھنا ہے، جو پریشانی ہے، جو حاجت ہے، جو مشکل ہے، وہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک یہ پریشانی دور کر دے، اللہ پاک سب پر نظر کرم فرما دے۔ آپ نے خصوصی یہ دعا کرنی ہے اور اپنی مشکل رکھنی ہے۔ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں سے یہ وظیفہ لیا گیا ہے اور اسے 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ اور جس طریقے سے یہ پڑھنے کا کہا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد 100 دفعہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے نام پڑھنا ہے اللہ کا، یا اللہ، یا رزاق کو 3 دفعہ، پھر یا اللہ پھر پڑھنا ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ انشاءاللہ اس ترتیب سے پھر 11 دفعہ